سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہ جو لفظ ہے نا، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. میں نوجوان بچوں سے کہوں گا کہ ہر بندہ اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی ضابطہ، کوئی نہ کوئی اصول وہ بناتا ہے کہ یار میں اور کچھ کروں نہ کروں لیکن اس بات پہ میں نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. ہمیں نفس اور شیطان ایسے ضابطے تو سکھاتا ہے کہ یار جو مجھے ایک بار منہ نہ لگائے میں مجھے 10 بار منہ نہیں لگاتا. جو مجھے اینٹ مارے تو میں اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہوں. الغرض اس طرح کی بہت سی باتیں ہم اپنی زندگی میں بطور محاورے کے، بطور ضابطے کے، بطور اصول کے شامل کر لیتے ہیں. آئیے آج میں آپ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا یہ پیغام اپنی زندگی کا ضابطہ بنا کے ساتھ لے جائیں کہ یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 100 سال، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تو پھر آپ یقین جانیے کہ میں یہ بات پتہ کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کرتا ہوں کہ یہ میری تجربہ شدہ بات ہے کہ جب بندہ ان پہ غور و فکر کرتا ہے اور ایسی چیزوں کو اختیار کرتا ہے تو نیکی بہت آسان ہو جاتی ہے. نیکی کا کام بہت آسان ہو جاتا ہے اور گناہ کا کام بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے جب یہ زندگی کے آبجیکٹو اور یہ مقاصد بن جائیں. تو یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. کمانا، کھانا، پینا، بڑی بڑی بلڈنگز بنا لینا، کاروبار اسٹیبلش کر لینا منع نہیں ہے اس سے شریعت میں، لیکن مطلوب و مقصود دنیا نہیں ہے. مومن کا مطلوب و مقصود کیا ہے؟ آخرت ہے. وہ آخرت کا اس کا ٹارگٹ اور اس کا آبجیکٹو ہوتا ہے.
پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ آج جس موضوع کو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہوا ہوں، اس کو عام لفظوں میں جو قرآن کی اصطلاح ہے وہ ہے کہ ہماری زندگی میں بہت اہم رول ہے اور بہت فیصلہ کن رول ہے۔ کن کا؟ کرامن کاتبین کا، کرامن کاتبین کا۔ اچھا، میں آپ کو جو ہماری امہات التفاسیر ہے نا، تفسیر کی مدر بکس، تفسیر تبری ہو، تفسیر ابن کثیر ہو، عربی میں ہے یہ، تفسیر قرطبی ہو، تفسیر در منصور ہو، یہ روایت تمام کتب میں موجود ہے۔ میں آپ کو ایک ہی روایت سناتا ہوں اور آپ دیکھیے گا کہ آپ اس میں سے جو آپ کے ذوق کی بات ہوگی نا، وہ آپ اس پہ بہت زیادہ چہروں پہ آپ کی خوشی آئے گی، مسرت آئے گی، بہت شوق آئے گا، ذوق آئے گا، وجد آئے گا، کیف آئے گا۔ لیکن جو بات کرنے والی ہوگی نا ایک ہی حدیث میں، اس پر ہمارا رویہ بالکل دوسرا ہو جائے گا، بالکل دوسرا۔ لیکن ایک پازیٹیو رسپانس ہوتا ہے، ایک نیگیٹو رسپانس ہوتا ہے۔ پازیٹیو رسپانس کیا ہوتا ہے کہ یار یہ چیز میرے بھلے کی ہے، میں نے کرنی ہے، یہ میرے بھلے کی ہے، میں نے کرنی ہے۔ اور نیگیٹو رسپانس کیا ہوتا ہے کہ یار ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، لیکن میرے لیے اس کو کرنا کیا ہے، مشکل ہے، اس کو کرنا مشکل ہے۔ تو میں ایک ہی حدیث سناتا ہوں اور آپ آج میں نے پہلے کہہ دیا ہے، لیکن آپ دیکھیے گا کہ جو میں نے کہا ہے میجورٹی کا رسپانس ایسا ہی ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن العبد کم معہ من ملکن۔ آقا جی یہ بتائیں کہ ہر بندے کے ساتھ رب نے کتنے فرشتے اپوائنٹ کیے جو اس کے ساتھ ڈیوٹی پرفارم کرتے ہیں۔ دیکھنا، کسی کے پاس چند کروڑ آ جائیں تو وہ باڈی گارڈ رکھ لیتا ہے، اور جس رب کی کل کائنات ہے وہ اپنے سب سے محبوب شاہکار انسان کے لیے باڈی گارڈ نہیں رکھے، اس نے بھی باڈی گارڈ رکھے ہوئے ہیں، میرے لیے، آپ کے لیے، بچے کے لیے، جوان کے لیے، بوڑھے کے لیے، سب کے لیے اس نے، چونکہ حضرت انسان کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج سر پہ رکھا گیا ہے، اشرف المخلوقات۔ اس کو اللہ رب العالمین نے کل مخلوقات میں سے چن لیا ہے، مسجود ملائک بنایا ہے، اور سارے ملائکہ کو اس کے سامنے سجدہ ریز کیا ہے، جھکایا ہے اس کے سامنے۔ تو اللہ نے اپنے اس شاہکار کے لیے بھی باڈی گارڈ رکھے ہوئے ہیں۔ اب وہ طویل روایت ہے، میں نے پہلے بھی سنائی، لیکن آج اس کو ایک اور اینگل سے، اس میں سے ریلیٹڈ حصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان شارٹ آپ نے فرمایا کہ ہر بندے کے ساتھ ہر وقت 10 فرشتے ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 10 فرشتے، 10 باڈی گارڈ ہے ہمارے۔ پرابلم پتہ ہے کیا ہے کہ ہم ان کو اون نہیں کرتے، ہم ان کو اون نہیں کرتے۔ دیکھنا، میں گھر جا رہا ہوتا ہوں، میرے دروازے کو کوئی توڑ رہا ہے تو میں اون کرتا ہوں کہ دس از مائی ہوم، یہ میرا گھر ہے، اور میں اس توڑنے والے کو فوراً جا کے پکڑ لیتا ہوں۔ وہ تم کون ہوتے ہو میرے گھر کے دروازے کو توڑنے والے؟ تم کون ہوتے ہو میرے گھر کا بلب اتارنے والے؟ تم کون ہوتے ہو میرے گھر کے سامنے کوڑا پھینکنے والے؟ یہ ہم کیوں کرتے ہیں کہ ہم اس چیز کو اون کرتے ہیں، یہ میری ہے، یہ کیا ہے، میری ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کسی سڑک سے گزر رہے ہیں، کوئی دوسرے کے گھر کا دروازہ توڑ رہا ہے، بلب اتار رہا ہے، کوڑا پھینک رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، جس کا گھر ہے وہ جانے۔ تو ہم نے دیکھا ہمارے رویے مختلف ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جب انسان کسی چیز کو اپنی کہتا ہے نا کہ دس از مائی تھنگ، یہ میری چیز ہے، اور اون کرتا ہے، پھر اس کا رویہ اور ہوتا ہے، پھر اس کے معاملات کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں۔
اللہ رب العالمین نے ہمیں 10 باڈی گارڈ دیے ہیں، لیکن ہم انہیں اون ہی نہیں کرتے، نہیں آیا ہی نہیں، ہمیں تو جو آنکھوں سے نظر آئے گا وہی باڈی گارڈ ہے۔ جس دن سے ہم نے یہ اون کرنا شروع کر دیا نا کہ میرے رب نے میری حفاظت کے لیے کتنے باڈی گارڈ مقرر کیے، 10 باڈی گارڈ، آپ یقین جانیے اس دن سے کائنات کی ہر شے کا ڈر آپ کے دل سے نکل جائے، صرف ایک خدا کا ڈر ہوگا کہ میرا خدا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ پھر آپ کو رشتہ داروں کا ڈر نہیں ہوگا، نوکری کا ڈر نہیں ہوگا، پھر آپ کو لوگوں کے تانوں مینوں کا ڈر نہیں ہوگا، شریکے کا ڈر نہیں ہوگا، پھر آپ کو اپنی جھوٹی سچی عزت رکھنے کی سوچیں نہیں ہوگی، نہیں، پھر از اول تا آخر ایک ہی ڈر ہوگا کہ یار کوئی بات ایسی نہ نکل جائے جس سے کہیں مولا ناراض نہ ہو جائے، کوئی عمل ایسا نہ ہو جائے جس سے میرا رب مجھ سے کیا ہو جائے، ناراض ہو جائے۔ پھر رویے چینج ہو جاتے ہیں۔ 10 باڈی گارڈ اللہ نے ہر بندے کے ساتھ رکھے ہیں۔ اچھا، دن کے اور ہیں، رات کے اور ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر بندے کے ساتھ 24 گھنٹے میں کتنے ملائکہ ڈیوٹی دیتے ہیں؟ 20۔ دنیا کی آبادی اس وقت ہے 8 ارب۔ کتنی؟ 8 ارب اپروکسیمیٹلی۔ اب آپ 20 کو 8 ارب سے ضرب دیں تو یہ تعداد بنتی ہے 1 کھرب 60 ارب۔ 1 کھرب 60 ارب۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو صرف انسانوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، باقی مخلوقات کے ساتھ، ہواؤں کے ساتھ، فضاؤں کے ساتھ، زمین کے ساتھ، پہلے دوسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان کے ساتھ، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے، جہنم کے فرشتے، جنت کے فرشتے، وہ ایک ایسی تعداد ہے جس کے بارے میں رب نے کہا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، فرمایا رب کے لشکر کتنے ہیں تعداد میں سوائے اس کے کائنات میں کوئی اور نہیں ہے، وہ جانتا ہے۔ 1 کھرب 60 ارب فرشتے تو میرے آپ کے ساتھ باڈی گارڈ بطور محافظ اور باڈی گارڈ کی ڈیوٹی پرفارم کر رہے ہیں۔ اچھا، ان میں اب وہ ہر ایک کی ڈیٹیل ہے الگ الگ، ان میں سے 2 فرشتے ایسے ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے جن کی ڈیوٹی انسان کے ہونٹوں پہ لگائی ہے، ایک اوپر والے ہونٹ پہ، دوسرے کی نیچے والے ہونٹ پہ، اور ایک تیسرا فرشتہ انہی 10 میں اس کی پورے اتنے منہ پہ لگائی ہے، دونوں ہونٹوں کا مجموعہ۔ وہ جو تیسرا ہے نا پورے منہ کا، وہ کیا حفاظت کرتا ہے کہ کہیں کوئی زہریلا کیڑا، کہیں کوئی غلط چیز، کہیں کوئی شیطانی حملہ اللہ کے اس شاہکار کو نقصان نہ پہنچے۔ آپ سوئے ہوتے ہیں تو حالت نیند میں سویا اور مرا برابر ہوتے ہیں، کوئی چیز آپ کے منہ کے اندر نہ چلی جائے، تو وہ ساری حفاظت وہ ایک جو منہ پورے کے اوپر جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ اچھا، 2 الگ سے اوپر والے ہونٹ پہ، نیچے والے ہونٹ پہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی حضور یہ ایکسٹرا آرڈنری ڈیوٹی منہ کے اوپر لگی ہوئی ہے، 3 فرشتے، ایک جو ہے وہ حفاظت کے لیے، تو یہ باقی 2 کس لیے اللہ نے رکھے ہوئے ہیں؟ فرمایا یہ رب ذوالجلال نے اوپر اور نیچے والے ہونٹ پہ 2 فرشتے صرف اس لیے رکھے ہیں کہ جب بھی یہ بندہ چاہے اوپر والے ہونٹ سے چاہے نیچے والے ہونٹ سے میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھے، لے کے مصطفیٰ کو وہ نہیں ضائع ہونا چاہیے۔ وہ اوپر بعض بندہ زیر لب پڑتا ہے، لپسنگ کرتا ہے، آواز نہیں آتی، زیر لب پڑتا ہے، کبھی اوپر والا لپ حرکت کرتا ہے، کبھی نیچے والا لپ حرکت کرتا ہے، تو فرمایا چاہے اوپر والا ہونٹ حرکت کرے چاہے نیچے والا کرے، ایک اوپر بالکل الرٹ رہے، ایک نیچے الرٹ رہے، جہاں سے درود و سلام پڑھے وہ لو اور مصطفیٰ کو پہنچے۔ اچھا، یہ تھی میرے اور آپ کے ذوق کی بات، مجھے کرنے میں لطف آیا، آپ کو سننے میں لطف آیا۔ انہی 10 میں 2 فرشتے ایسے بھی ہیں جن کے اللہ رب العالمین نے ڈیوٹی لگائی ہے، ایک کی دائیں کندھے پر، دوسری کی بائیں کندھے پر، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ دائیں کندھے والا نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں کندھے والا گناہ لکھتا ہے، وہ انسان کی خطائیں اور لغزشیں لکھتا ہے۔ اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کبھی بھی خود کو تنہا نہ سمجھنا کہ میں اکیلا ہوں، نہیں، فرمایا 10 فرشتے تمہارے ساتھ ہوتے ہیں تو زندگی کے معاملات میں
ہوتا ہے نا بندہ فیل کرتا ہے کہ یار اس وقت مجھے دیکھ کوئی نہیں رہا، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، مجھے کسی نے کوئی کچھ کہنا نہیں ہے، اور بندہ جو ہے وہ آف دی وے جا کے کوئی غلط کام کر لیتا ہے۔ فرمایا تم جب یہ خیال رکھو گے نا کہ 10 ملائکہ میرے آگے پیچھے دائیں بائیں میرے ساتھ ہیں، تو میرے غلاموں ان کا حیا کرنا، ان کا حیا تمہیں گناہوں سے بچاتا رہے، ان کا حیا کر لینا کہ مجھے اس وقت فرشتے کیا کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، وہ میرے ساتھ ہیں، وہ میرے ارد گرد ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں قرآن مجید سورہ قاف کو پڑھی ہے نا، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان کی ڈیوٹی کتنی ایکوریٹ ہے، کتنی وہ مستعدی سے اور کتنی وہ ایکٹیو ہو کے اپنی ڈیوٹی پرفارم کرتے ہیں۔ سورہ قاف میں رب ذوالجلال نے فرمایا ما یلفظ من قول، بلکہ اس سے پیچھے اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ فرمایا وہ دائیں بائیں کندھے والا فرشتہ اتنی ڈیوٹی پرفارم کرنے میں مستعد اور ایکٹیو ہے، تمہاری زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ اسے تمہارے ریکارڈ میں محفوظ کر لیتے، وہ تمہارے ریکارڈ میں لکھ لیتے ہیں، وہ محفوظ کر لیتے ہیں۔ اور یہ ریکارڈ پتہ کتنا ایکوریٹ ہوگا قیامت والے دن؟ قرآن مجید سورہ کہف میں کہتا ہے وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، فرمایا قیامت والے دن لوگ سب سے زیادہ جس چیز سے ڈر رہے ہوں گے نا وہ ان کا ریکارڈ ہوگا، وہ ان کا کیا ہوگا؟ ریکارڈ ہوگا، یہ جو فرشتے لکھ رہے ہیں ریکارڈ۔ فرمایا وہ جب اس ریکارڈ کو کہیں گے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، جب ریکارڈ اوپن ہونے لگے گا نا اور ڈسٹریبیوٹ ہونے لگے گا کہ اب ریکارڈ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے تمہارا کھولا جانے لگا ہے، اور اس میں جو کچھ ہے، اگر اچھا ریکارڈ ہے تو دائیں ہاتھ تیار کر لو، تمہارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اگر برا ریکارڈ ہے تو تیار کر لو، تمہارے وہ کس میں دیا جائے گا؟ بائیں ہاتھ میں۔ وہ جب ریکارڈ نامہ عمل، ہمارے اعمال کا صحیفہ جو ملائکہ دائیں اور بائیں کندھے والے کرامن کاتبین لکھتے ہیں، فرمایا جب وہ دیا جائے گا نا تو اس وقت لوگ سب سے زیادہ خوف زدہ ہوں گے، اور وہ کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسا ریکارڈ ہے جس نے میری زندگی کی نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے، اس نے تو چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے۔ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان دس ریکارڈ، اس ریکارڈ میں ہر چیز کا اندراج موجود ہے، اور وہ تھر تھر کانپ رہا ہوگا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں اس ریکارڈ کو بھی رب نے ریکارڈ رکھنے کے لیے ہمیں کتنی کنسیشن عطا کی ہے۔ 2 رکنی کمیٹی تھی دائیں اور بائیں کندھے کے فرشتے کی، دونوں کا ہیڈ پتہ ہے کس کو بنایا؟ اس فرشتے کو جو نیکیاں لکھتا ہے۔ وہ کیا لکھتا ہے؟ کرامن کاتبین، وہ ہیڈ ہے۔ اب آپ کہیں گے 2 رکنی کمیٹی کے ہیڈ ہونے کا کیا فائدہ ہوگا، ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ جب بندہ نیکی کرتا ہے نا تو وہ جو ہیڈ ہے چونکہ نیکیاں لکھنے والا، اسے کسی سے پوچھنے کی یا مشورہ لینے کی یا اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ فوراً لکھ لیتا ہے۔ اور جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو جو لیفٹ کندھے والا فرشتہ ہے وہ سبارڈینیٹ ہے، وہ ڈائریکٹ نہیں لکھ سکتا، وہ پہلے دائیں کندھے والے سے پوچھتا ہے کہ یار اس نے گناہ کیا ہے لکھ لوں؟ وہ کہتا نہیں ویٹ کرو، ممکن ہے معافی مانگ لے، ویٹ کرو، ممکن ہے کیا کر لے، لعلہ یتوب او یستغفر، لعلہ یتوب او یستغفر۔ کبھی گناہ کرنے کے بعد، نماز چھوڑنے کے بعد، ماں باپ کا دل دکھانے کے بعد، ہمسائے کا حق مارنے کے بعد، بہن بھائیوں کی وراثت ہڑپ کرنے کے بعد، رزق حرام کمانے کے بعد، ہمیں یہ بھی کرنٹ لگے نا کہ یار ابھی اس نے لکھا نہیں ہوگا، ابھی وقت ہے میرے پاس، لعلہ یتوب، میں معافی مانگ لوں، معافی مانگ لوں گا تو بغیر لکھے اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرما دے گا۔ فرمایا وہ ایک بار کہتا ہے۔ اب میں 2 حدیثیں نا ملا کے آپ کے سامنے، امام طبرانی الموجم الکبیر میں اور امام بیہقی شعب الایمان میں، ان دونوں کو جوڑ کے اس کا مضمون آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ فرمایا وہ جو کہ سبارڈینیٹ ہے نا لیفٹ والا، وہ کہتا ہے اوکے، انتظار کرتا ہے، پتہ ہے کتنی دیر انتظار کرتا ہے؟ 2 گھنٹے۔ کتنے گھنٹے؟ 2 گھنٹے، 2 آورز وہ انتظار کرتا ہے کہ شاید معافی مانگے۔ جب نہیں مانگتا نا تو وہ پھر پوچھتا ہے، پھر نہیں لکھتا، پھر پوچھتا ہے، کہتا ہے باس اس نے
2 گھنٹے گزر گئے معافی شافی تو کوئی نہیں مانگی، اب لکھ لوں؟ وہ کہتا ہے نہیں، ویٹ کرو، ممکن ہے معافی 2 گھنٹے مزید انتظار کرتا ہے۔ کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 4۔ حدیث پاک میں آتا ہے پھر 2 گھنٹے گزرتے وہ پوچھتا ہے کہ کوئی نہیں معافی مانگی اس نے، یہ تو غفلت میں ڈوبا پڑا ہے، اس کو تو یاد ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ سمجھتا ہے کہ شاید ایز اٹ از یہ معاملہ کنٹینیو رہنے والا ہے، اس کو خبر ہی نہیں ہے کہ یکا یک یہ دنیا ایک مسافر خانہ، ایک آوے ایک جاوے، وہ کدی مجال محمد بخشا اتنے پکے ڈیرے، کس کی مجال ہے؟ لیکن بندہ غفلت کا مارا ہوا ہے نا، وہ اگلے 2 گھنٹے بھی کوئی نہیں مانگتا، وہ کہتا ہے ابھی انتظار کرو، کہتا ہے اس کے بعد مزید 2 گھنٹے انتظار کرتا ہے، 3 بار وہ کوشچن کرتا ہے، اور اس طرح کتنے گھنٹے کی مہلت دی جاتی ہے؟ 6 گھنٹے۔ کتنے گھنٹے؟ 6 گھنٹے کی مہلت ملتی ہے، اور جب 6 گھنٹے تک بھی بندہ معافی نہیں نہ مانگتا، اور پھر تیسری بار وہ پوچھتا ہے کہ جی اس نے سر کوئی نہیں معافی شافی مانگی، اب کیا کروں؟ وہ کہتا ہے اب لکھ لو، اب لکھ لو۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ رب ذوالجلال کو جو ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ تمہارے کندھوں پہ معزز لکھنے والے ملائکہ ہر وقت تمہاری باتیں لکھ رہے ہیں، لکھنے کا پروسیس کیا ہے، اس میں حکمت اور دانائی کیا ہے؟ اچھا صحیح بخاری کی ایک حدیث سنیے، رب کی پالیسی کیا ہے، ہمارا اس ریکارڈ کو مینٹین کرنے میں رب کی پالیسی کیا ہے؟ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ رب ان دونوں فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرے، نیکی کا ارادہ کرے تو میرا آرڈر یہ ہے کہ اس کے ارادہ کرتے ہی نیکی کا فرشتہ ایک نیکی لکھ لے، ارادہ کرتے ہی نیکی کا فرشتہ نیکی کیا کرے۔ وہ روایتوں میں آتا ہے نا کہ بنی اسرائیل میں قید پڑ گیا، لوگ بھوک سے مرنے لگے، ایک بدو دیہاتی سادہ آدمی صحرا میں سفر کر رہا تھا، اس نے دیکھا حد نظر تک ریت ہی ریت ہے، بڑے بڑے ٹیلے ہیں، ہر طرف ریت ہی ریت ہے، تو اس نے نا ایسے ہی دل میں حسرت پیدا ہوئی، انہوں نے کہا یا اللہ کاش یہ سارا آٹا ہوتا نا، یہ سارا کیا ہوتا؟ آٹا ہوتا، تو خدا کی قسم میں 1 روپیہ لیے بغیر یہ سارا آٹا تیری مخلوق میں تیری مخلوق میں آپ کو بتانے لگا وہ ارادے کی کتنی اہمیت ہے، نیت کی کتنی امپورٹنس ہے، آپ کے من میں نیکی کا پلان بنانے کا اللہ کی نظر میں کیا مقام ہے کہ آپ وہ صرف پلان ہی کر لیں، بس اس نے نیت کی اور اس کے بعد پھر وہ حقیقی دنیا میں ریالٹی میں آ گیا۔ جب وہ گیا نا واپس تو اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل کو اس دور کے نبی کی طرف بھیجا، فرمایا وہ آٹا بننا ہے یا نہیں بننا، یا قید کب ختم ہونا ہے نہیں ہونا، یہ ہمارا نظام تقدیر ہے، نظام قدرت ہے، لیکن وہ فلاں بندے کو نہ بلا کے اس نے وہ خواہش بڑے پیار اور خلوص سے کی تھی، اسے کہنا میں نے اس کے نامہ عمل میں اتنا آٹا صدقہ کرنے کا ثواب لکھا۔ یہ ہے امپورٹنس، یہ ہے اہمیت۔ اللہ کی پالیسی کیا ہے؟ صحیح بخاری ہے کہ وہ فرشتے سے کہتا ہے یہ میرا بندہ فقط نیکی کا کیا کرے؟ ارادہ کرے، آگے پریکٹیکلی خواہ کرے خواہ نہ کرے، لکھ لینا کہ اس نے ایک نیکی کی ہے، اور اگر یہ خوش نصیبی سے کر لے تو فرمایا پھر کم از کم 10 گنا لکھنا، 1 نہ لکھنا، کتنی اس نے نیکیاں کی ہیں؟ 10 کم از کم، اور فرمایا اسے بڑھاتے 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 الی 700 ضعف، جس کا جتنا اخلاص ہو اتنا بڑھاتے بڑھاتے چاہے ایک نیکی کا اجر نامہ عمل میں 700 گنا لکھ دیں۔ آپ ابھی اپنے اخلاص کا لیول بڑھا لینا تو خدا کی قسم صحیح بخاری کی حدیث کی روشنی میں آپ واپس ایک جمعے کی نماز پڑھ کے نہیں جائیں گے، کتنی نمازیں پڑھ کے جائیں گے؟ 700 نمازیں۔ کتنی نمازیں؟ 700 نمازیں جمعہ پڑھنے کا ثواب لے کے جائیں گے آپ۔ اور آگے یہاں حدیث نہیں روکی، رب ذوالجلال پالیسی دے رہا ہے نا۔ لوگ تو عام لوگوں کی پالیسی پہ کچھ رہے ہیں، نئی پالیسی آ گئی، نئی پالیسی آ گئی، نہیں، رب کی پالیسی کیا ہے؟ 700 گنا
تک بڑھانے کے بعد بھی کہا، فرمایا یہ ہے تمہارا لکھنے پڑھنے کا حساب کتاب، باقی میں ڈیلنگ کیا کرتا ہوں؟ فرمایا واللہ یضاعف اضعافا کثیرا، میں 700 گنا سے بھی کئی گنا اس کو ڈبل ٹرپل کر کے اس کے نامہ عمل میں نیکیاں لکھ دوں۔ وہ لامحدود ہے تو کئی بار وہ اجر بھی کیا عطا کرتا ہے؟ لامحدود۔ اور سورہ والتین پڑھے، اس نے قسم اٹھا کے کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں اٹھائیں، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اس امن والے شہر مکہ کی قسم، اور 3 قسمیں اٹھا کے کہا جو میرے ساتھ اپنا تعلق اخلاص پر مبنی ٹھیک کر لینا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، پھر میں ان کو اتنے اجر عطا کرتا ہوں کہ وہ اجر کبھی ختم ہوتے ہی نہیں۔ غیر ممنون، اجر غیر ممنون وہ ہوتا ہے کہ جو کبھی ختم، جس کا اینڈ ہوتا ہی نہیں ہے، جو کبھی انسان کے پاس یہ نہیں ہوتا کہ اینا رہ گیا اینا رہ، نہیں، وہ اجر کنٹینیوسلی رہتا ہے اور وہ کبھی اس کا اینڈ آتا ہی نہیں ہے۔ یہ اس رب کی عطا ہے جو، اچھا آپ کئی بار سوچتے نا، سنتے کہ ماں 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہے، وہ یہ پیار ہے کہ آپ نے چھوٹا سا عمل کیا اور بدلے میں آپ کی جھولی میں رب نے اجر غیر ممنون کی خیرات ڈال دی۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ جو اس کو ٹھیک کر لیتا ہے، جو اس کو کیا کرتا ہے؟ ٹھیک کر لیتا ہے۔ میں آپ کو ایک امام بہقی کی شعب الایمان سے روایت سناتا ہوں، اور یہ ساری پتہ ہے کس کے لیے ہے کہ ہمیں یہ تصور یاد رہے کہ یار میرے ساتھ 2 میرے یار ایسے بھی ہیں جن کو رب نے کرامن کاتبین کہا ہے، اور وہ ہر وقت میرے ساتھ رہتے ہیں، ان کا ریکارڈ بڑا ایکوریٹ ہے، قیامت والے دن میری نجات کا دار و مدار اس ریکارڈ پر ہے، میں نے اس ریکارڈ کو ٹھیک رکھنا ہے۔ ایک حدیث پاک سنیے، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، سیاستہ کی سنن ترمذی کی روایت۔ فرمایا کہ جب وہ 24 گھنٹوں میں 2 بار ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں اور انسان کا نامہ عمل اللہ کی بارگاہ میں سبمٹ ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک بڑی خاص پتے کی بات بتاتا ہوں، اور فرمایا اس میں ایک ڈیوٹی چینج ہوتی ہے فجر پہ اور دوسری ڈیوٹی چینج ہوتی ہے عصر پہ۔ فجر پہ اور یہ 2 نمازیں بہت کروشل ہیں، بہت خاص ہیں، فجر کی نماز اور عصر کی نماز۔ فرمایا ان پہ وہ ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، اور وہ اس دن کا ریکارڈ فرشتے جب اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں نا، تو رب ذوالجلال یرا فی اول الصحیفۃ و فی آخرہا، رب سارا ریکارڈ چیک نہیں کرتا، پہلا صفحہ دیکھتا ہے اور آخری صفحہ دیکھتا ہے، قربان جائے، پہلا صفحہ دیتا ہے اور آخری صفحہ دیکھتا ہے۔ فرمایا بس وہ 2 پیجز چیک کرتا ہے، بیچ والے پیجز وہ دیکھتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا آپ جس خوش نصیب کے پہلے پیج پہ بھی لکھا ہو نا یا اللہ معاف کر دے، اور آخری پیج پہ بھی لکھا ہو یا اللہ، مطلب آپ نے فجر میں بھی کہا یا اللہ معاف کر دے، عصر میں بھی کہا یا اللہ معاف کر دے۔ فرمایا جس کے پہلے اور آخری پیج پہ معافی لکھی ہو، استغفار لکھا ہو، رب ذوالجلال فرماتا ہے بیچ میں جو کچھ لکھا ہے میں نے سارا کچھ اس کو معاف کر دیا۔ یہ ہے ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ وقت بیت گیا، میں ایک ہی روایت پہ بات سمیٹتا ہوں، امام بہقی شعب الایمان میں لائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب نیک آدمی جس کو کرامن کاتبین کا احساس ہوتا ہے نا، اور وہ ان کے ریکارڈ کو ذہن میں رکھتا ہے کہ میرا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، میرا ریکارڈ اللہ کی عدالت میں، رب خود کہتا ہے، وہ کہتا ہے مت سمجھنا یہ فرشتے کام کر رہے ہیں، ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، تم سمجھتے ہو کہ ہم تمہاری یہ راز نیاز کی باتیں، یہ تمہاری ایک دوسرے کے کان میں کی ہوئی سرگوشیاں ان کو نہیں جانتے؟ بھلا کیوں نہیں جانتے؟ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، میرے نمائندے سارا ریکارڈ کیا کر رہے ہیں؟ تیار کر رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں۔ بلکہ سورہ جاسیہ میں کہا وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، قیامت والے دن ہر امت کے افراد اللہ کے حضور میں گھٹنوں کے بل کھڑے ہوں گے۔ کس کے بل؟ گھٹنوں کے بل۔ اور میں نے آج ایک یقین جانے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پڑھا تو میرے جسم پہ نا کپ کپی طاری ہو گئی۔ فرمایا یہ جو میں چاہوں گا کہ آپ ذرا ادھر آئیں اور ادھر طرف گھٹنوں کے بل کھڑا ہو کے دکھائیں سب دوستوں کو، گھٹنوں کے بل اوپر، باقی جسم نہیں، گھٹنے نیچے رکھیں،
ایسے ایسے یہ گھٹنوں کا بل ہوتا ہے. اس طرح گھٹنوں کے بل سارے لوگ اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں عدالت خدا میں بندے اس کیفیت میں 10 سال تک کھڑے رہیں گے. 10 years 10 سال تک کھڑے رہیں گے گھٹنوں کے بل. فرمایا کل امت تدعی الی کتابھا، ہر امت کو پھر ان کا ریکارڈ دکھایا جائے گا. اور اللہ فرمائیں گے ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہے ریکارڈ ہمارا جو ہم بار بار کہتے تھے کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین تیار کر رہے ہیں. یہ ہمارا ریکارڈ ینطق علیکم بالحق، یہ آج تمہارے سامنے سچ سچ ہر شے کھول کے رکھ دے گا. انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون. اور فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ یہ ان کا ریکارڈ ہے، نہیں، یہ میرے فرشتوں کا ریکارڈ نہیں ہے، یہ میرا ریکارڈ ہے. اللہ فرمائیں گے یہ ہم نے خود، میں نے اپنی نگرانی میں تمہارا ریکارڈ تیار کروایا ہے. جب وہ جس کا یہ تصور ہوتا ہے نا، فرمایا جب ایسے بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے نا، جس کو ریکارڈ یاد ہوتا ہے، دیکھو نا جس کو ریکارڈ یاد ہوگا وہ کیا جمعے والے دن بس 2 رکعتیں پڑھنے آئے گا مسجد میں؟ مجھے بتائیں نا ذرا، جواب دے سوچ کے کہ جس کو پتا ہے کہ میرا ریکارڈ کیا ہو رہا ہے، تیار ہو رہا ہے، یا میں جانا تو ہے ہی مسیح کہ میں کیوں نہ اپنا رائٹ شولڈر والے فرشتے کا ریکارڈ رچ کر کے آؤں، یعنی اس میں اضافہ ہو. میں اول وقت میں جاؤں، میں جا کے وہاں نماز پڑھوں ذوق سے، میں وہاں پہ جا کے جمعہ ہماری عبادت کا دن ہے، میں میکسیمم عبادت کروں. ایک گھڑی ایسی جمعے میں جس میں رب ذوالجلال کے بارے میں آقا نے فرمایا انکنڈیشنل، غیر مشروط، آپ جو دعا مانگ لے اللہ قبول فرما لے. تو میں اس گھڑی کی تلاش کروں. تو وہ ریکارڈ پھر اس طرح، پر میں جب ایسا بندہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوتا ہے نا، تو وہ جو اس کے دائیں بائیں کندھے والے کرامن کاتبین ہیں نا، وہ اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں. یا اللہ، عرض کرتے ہیں زمین سے ہی، یا اللہ تیرے بندے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ہمارے لیے کیا آرڈر ہے، واپس آ جائیں آسمانوں پہ. اللہ فرماتے ہیں نو، آسمانوں پہ تمہاری گنجائش نہیں ہے. سمائی مملوءۃ، آسمان پہلے سے پر ہے، جیم پیک ہے، تم واپس نہیں آ سکتے. وہ کہتے ہیں یا اللہ پھر زمین میں کوئی جگہ ہمیں بتا دے کہ ہم وہاں پہ جا کے پھر رہنا شروع کر دیں اور تیری عبادت و بندگی کریں. اللہ فرماتے ہیں نہیں، تم زمین پہ بھی کہیں جا کے نہیں رہ سکتے. اور اس کرتے باری تعالیٰ پھر کیا کریں. میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جنہیں کرامن کاتبین سے یاری ہوتی نا، کبھی کبھی ان سے باتیں کیا کریں، اور اللہ کی عزت کی قسم یہ جواب بھی دیتے ہیں، یہ بولتے بھی ہیں، یہ بتاتے بھی ہیں کہ ہاں میرے دوست، میرے رب نے مجھے تیرے ساتھ بھیجا ہوا. ان سے کبھی کبھی آشنائی پیدا کیا کریں. وہ کہتے ہیں یا اللہ پھر ہم کیا کریں. اللہ فرماتے تم جاؤ اسی بندے کی قبر پہ کھڑے ہو جاؤ اور قیامت تک میری حمد، میری تسبیح، میری کبریائی، میری عبادت کو سر انجام دیتے رہو. اور جب قیامت بپا ہوگی نا، آج سے لے کے تب تک کی ساری تمہاری عبادت بھی اس کے ریکارڈ میں، اس کے ریکارڈ. قوما علی قبر عبدی فسبحانی وہللانی وحمدانی وکبرانی وکتبا فی کتاب عبدی او کما قال. اللہ فرماتے ہیں وہ تمہاری ساری عبادتیں تمہاری نہیں ہوگی، وہ اسی کی شمار ہوگی جس نے اپنے اس ریکارڈ کو ٹھیک کیا ہوتا ہے. اللہ میں ان سے دوستی لگانے کی توفیق عطا فرمائے.